وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ چاہتا ہوں اور میں آپ کے بیٹوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کے حوالے سے بھرپور کوششیں جاری ہیں اور فی الحال تک فضل الرحمان کو اس بات پر نہیں منایا جا سکا کہ آئینی عدالت بنائی جائے۔ تو حکومت کی جو کوشش ہے کہ یہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترمیم ہو جائے جس میں آئینی عدالت کو سب سے اوپر رکھا گیا، ان کی مین وجہ ہی یہی ہے کیونکہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی ملازمت مدت 25 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر یہ آئینی عدالت نہ بنائی گئی تو اس کے بعد جو چیف جسٹس سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے، اور حکومت یہی نہیں چاہتی کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے اس کے بنے۔ ان کی کوشش ہے کسی طرح ایک نئی آئینی عدالت بنا کر اس کے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو لگایا جائے۔ تو ایک یہ بڑی تذبذب کو تھوڑا سا شکار ہے گورنمنٹ بھی، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک جانب تو آئین قانون اور جمہوریت کی بات کرتی ہے، تو دوسری جانب وہ اپنے من مانے فیصلے لینے کے لیے ایک ایسے من مانے ججز کو لانا چاہتی ہے اور ایسی عدالتیں بنانا چاہتی ہے جو صرف انہی کے لیے کام کریں۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو بھی حکومت میں آتی ہیں جماعتیں، ان کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ وہ کسی نہ طرح آئین و قانون کو مسخ کر کے ایک ایسے آئین قانون بنائیں جو صرف ان کے مفاد کو تحفظ کرے۔ تو دوسری جانب فضل الرحمان اس بات پر بضد ہیں کہ یہ آئینی عدالت نہیں بلکہ آئینی بینچ تشکیل دیا جائے۔ تو ابھی تک اس دونوں جو ہیں اختلاف حکومت اور اپوزیشن جو فضل الرحمان ہیں، تو اس بات پہ اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں البتہ کئی اور چیزوں پر ابھی تک اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی 70-80% ہوا اتفاق، ابھی کوئی 20% اسی پر ہیں کہ آئینی عدالت بنائی جائے یا آئین بینچ تشکیل دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے جو یہ سب سے پہلے مسودہ حکومت لا رہی تھی اس میں جو تھا آرٹیکل 8 فنڈامنٹل رائٹ کے بارے میں جو ہے اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہ تو ایک بہرحال لگتا ابھی جو اس وقت مسودہ میں پیش کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو، اس میں تو یہ اس آرٹیکل کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جس طرح حکومت یہ چیزیں چھپا رہی ہے یا بذات خود حکومت کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کرنا کیا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں کئی ایسی تجویز ہیں، کئی ایسے پوائنٹ ہیں، کئی ایسی مسائل ہیں جو خود حکومت کو بھی نہیں پتہ، اور بعض اوقات جب حکومت کے لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا اس مسودے کو دیکھا ہے، اس کو جانتے ہیں، اس آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کیا واقعی ہی یہیں پیش ہوں گی تجویز، تو وہ آگے سے کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں بذات خود بھی علم نہیں ہے اس بارے میں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب حکومتیں کسی کے بھروسے پر آئیں گی، کسی کی جھولی پہ بیٹھ کر آئیں گی، کسی کے من مانے فیصلے کرنے کے لیے آئیں گی، تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ان کو لانے والے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں اور وہی سب کچھ کریں گے، اور یہ پہلے بھی ہوتا ہوا آیا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے موجودہ صورتحال میں۔ تو جب یہ سیاسی جماعتوں حکومت سے میں ہوتی ہیں تو یہ سب بڑے دعوے کرتی ہیں، بڑے یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ آئین اور قانون اور عوام کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں زبردستی کروایا گیا تھا، ہم یہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو موجودہ جو گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ MQM ہو، یہ موجودہ نو لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، جس طرح جو بھی حکومت میں بیٹھی جماعتیں ہیں، وہ اس چیز کا بھرپور دفاع کرتا نظر آتی ہیں کہ یہ ترمیم ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے، لیکن یہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوں گی تو یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹ پر حملہ کیا گیا ہے، آئین و قانون کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہیں جو آج پیپل پارٹی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے آئین تشکیل دیا، ہم نے بنایا، بھٹو نے بنایا، یہ کیا وہ کیا، جب وہی آئین کو اس طرح برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اپوزیشن کی جماعتیں جس طرح فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، تو ان کے حوالے سے وہ اس پر ابھی بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری جانب کہ سب جماعتوں کو مل بیٹھ کر جو بھی آئینی ترمیم کرنی ہے اس میں سب مل رضامندی سے ہونی چاہیے، اور ایسی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جو آئین کی بیسک فنڈامنٹل کے خلاف ہو۔ تو دوسری جانب جب حکومت سے بات کی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں آئین و قانون، لیکن اس میں صرف سیاسی جماعتوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ادارے اس میں ملوث ہیں، اور اس میں جو مین اس کی پارٹ ہے وکلاء برادران، تو ان کا بڑا اس میں تھوڑا سا کنفیوژن کا وہ شکار ہے کہ یہ آخر حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی عدالت بنے گی تو ہم بھرپور کمپین کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے،
تو اگر یہ ایسا ہوتا ہے اور معاملات اسی طرح چلتے ہیں، حکومت اپنے ہی اعلان پہ اور اپنی ہی تجویز پہ بزید رہتی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے نہ صرف آنے والی نسلوں اور عوام کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ جس طرح انہوں نے پہلے جو کیا تھا فنڈامنٹل رائٹ کو مسخ کرنے کی اس طرح کوشش کی جا رہی تھی کہ کوئی بھی ادارہ، پولیس ہو یا ایجنسیز ہوں، تو وہ کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے، بغیر کی پوچھ گچھ کے، بغیر کسی مسئلے مسائل کے وہ گرفتار کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اس طرح کے قانون بنائے جائیں گے جب کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ملک میں، تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اظہار رائے کی آزادی ہوگی، کتنی فریڈم آف اسپیچ کی آزادی ہوگی۔ مطلب کہ آپ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف آواز بلند نہ کرے، کوئی آپ کے خلاف بات نہ کرے، کوئی آپ کی غلط پالیسی پر تنقید نہ کرے، آپ پر تنقید نہ کرے۔ تو یہ آپ ایک ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ حکومت جو اس وقت بیٹھی ہو ان کو بھی بھروسہ ہوگا کل کو یہی آئین ان کے مفاد کا تحفظ کرے گا۔ نہیں، یہ کل اسی آئین کے تحت ان کو بھی گرفتار ہونا پڑے گا، اور یہی کل جب حکومت میں نہیں ہوں گے تو یہ پچھتائیں گے اور روئیں گے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب یہی سیاسی جماعتیں پچھلے 30-40 سال سے برس اقتدار میں آتی رہی ہیں، اپوزیشن میں آتی رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ خود کرتی رہی ہیں، اس کے باوجود ان کو ابھی تک اتنی عقل بھی نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو آیا ہے مسودہ حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کے حوالے سے، پہلے جو فنڈامنٹل کے حوالے سے تھا وہ تو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ ابھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جو دکھایا گیا ہے میڈیا کو یا لوگوں کو یا اپوزیشن جماعتوں کو، تو اس میں جو ہے آرٹیکل ہے 45، اس کو میں آئینی ترمیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے کہ جس میں وہ جو ہوتے ہیں رائٹ صدر کے پاس ہوتا ہے اس میں، اور اسی طرح جو آرٹیکل 63A ہے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح پہلے اس کا فیصلہ آیا تھا کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو فلور کراسنگ ہوتی ہے، تو اس کو نہ صرف غیر آئینی بلکہ غیر قانونی قرار کر اور اس کو نااہل کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی، اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا۔ مطلب اگر کوئی جماعت کی اپنی جماعت کے خلاف کوئی ووٹ کسی جماعت کو دے گی، کسی آئین کے لیے، کسی قانون کے لیے، کسی بھی مسئلے مسائل کے لیے، تو وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہیں کہ یہ نہ صرف اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا بلکہ اس کے بعد جو اس کی جماعت کا لیڈرشپ ہوگی اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اس کو اب نااہل کرتی یا نہیں۔